السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو عام معافی کا اعلان فرمایا، دوسرے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ شریف سے اصنام کا صفایا کیا۔ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن اسلام حضرت بلال بن رباح کو حکم دیا وہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آج کے دن شرک، کفر، جہالت اور جاہلی عصبیت کے تمام آثار اس سرزمین سے مٹا دیے گئے ہیں۔ یہ محض اللہ کی توحید کا اعلان نہ تھا، بلکہ اس بات کی دلیل بھی تھی کہ خاندانی اور نسبی تفاخر کی اسلام میں کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ مٹی، پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو خانہ کعبہ سے نکال باہر پھینکا گیا تھا، مگر ان سب سے بڑا بت جو انسانوں کے سینوں میں سجایا جاتا ہے اور جس کی پوجا تمام دیگر بتوں سے زیادہ کی جاتی ہے، وہ اپنی ذاتی بڑائی اور فخر و مباحت کا بت ہے۔ سرداران مکہ سب نیچے کھڑے تھے اور ایک حبشی غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کمال وارفتگی اور سوز و گداز سے اذان پڑھ رہا تھا۔ آج بلال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور اسلام دشمنوں کے دلوں پر آرے چل رہے تھے۔ ہجرت سے قبل قریش نے کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیے کہ آپ کے گرد و نواح غلام اور گرے پڑے لوگ جمع رہتے ہیں، ہم آپ کی مجلس میں ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر عنوان دین اسلام کے اس خیال باطل کو مسترد کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی ذات سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ بلال و عمار اور خباب و صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرداران قریش کی نظر میں حقیر تھے، مگر رب کعبہ کی نظر میں معزز و محترم تھے۔ اسلام میں شرف و تکریم اور اعزاز و اکرام کا مقام و مرتبہ مادی دولت، ظاہری حسن اور نسبی حوالوں سے نہیں، بلکہ ایمان، اخلاقی کردار اور تقویٰ سے متعین ہوتا ہے۔ قریش نے بلال کو خانہ کعبہ کے چھت پر کھڑے دیکھا تو کئی لوگوں کے دلوں میں نفرت کا لاوا ابلنے لگا، مگر آج وہ بے بس تھے۔ حافظ ابن کیم، حافظ ابن کثیر اور ابن ہشام جیسے عظیم مورخین نے اس عظیم الشان واقعے کی جو منظر کشی کی ہے وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ حضرت بلال نے اذان کی صورت میں اللہ کی کبریائی کا اعلان، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و رہنمائی کا اقرار اور کامیابی و فلاح کے راستوں کی ترجمانی کرتے ہوئے چاروں طرف منہ کر کے جب کعبے کی چھت سے اذان کے الفاظ پڑھے تو مکہ کی فضا میں ایک گونج پیدا ہوئی۔ گرد و نواح کی پہاڑیاں بھی اس کلمہ حق سے جھوم اٹھیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں سکونیت نازل ہوئی اور جن دلوں میں ابھی تک کھوٹ اور میل کچیل تھا وہ مردہ ہو گئے۔ شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگا اور روتے ہوئے اپنی ناکامیوں کا ماتم کرنے لگا۔ جاء الحق و زہق الباطل کی عملی تفسیر چشم فلک نے دیکھی اور خلق خدا نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ اس اذان کے الفاظ و معانی سے اہل اسلام تو پہلے ہی بخوبی واقف تھے، کفار بھی ایک ایک لفظ کو سن رہے تھے اور اس کا پورا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ کوئی ابہام تھا نہ شک و شبہ، اسلام کا انقلابی منشور پوری انسانیت کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ قریش کے ایک سردار عتاب بن اسید نے اپنے قریب کھڑے ہوئے قریشیوں کو سناتے ہوئے کہا، اللہ نے میرے باپ اسید کو یہ منظر دیکھنے سے پہلے اٹھا لیا، یہ میرے والد کی خوش نصیبی ہے۔ قریب کھڑے ہوئے سعید بن عاص کے بیٹوں نے بھی کہا کہ اللہ نے ہمارے والد سعید کو اس سیاہ فام حبشی غلام کے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے اور یہ الفاظ ادا کرنے سے پہلے اٹھا لیا، ورنہ وہ یہ اذیت کیسے برداشت کرتا۔ اس موقع پر ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام اور قریش کا سردار ابو سفیان بھی حرب بھی یہ باتیں سن رہے تھے مگر خاموش تھے۔ لوگوں نے حارث بن ہشام کو خاموش دیکھ کر اسے آر دلائی اور کہا کہ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ یہ حبشی غلام کہاں چڑھ گیا ہے؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا کہ اگر اللہ یہ نہ چاہتا تو وہ کبھی اس مقام پر نہ چڑھتا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اسے کون روک سکتا ہے۔ لوگوں نے ابو سفیان کی طرف تجسس کے ساتھ دیکھا تو اس نے کہا، بخدا میں کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے کوئی بات کی تو یہ کنکریاں
اور پتھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیں گے۔ یہ لوگ اپنے تئیں یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی باتوں کا کسی کو علم نہیں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہی دیر کے بعد ان کے پاس آئے۔ بلال اس وقت تک اذان دے چکے تھے۔ آپ نے ان سب سے فرمایا، ابھی جو باتیں تم لوگوں نے کی ہیں مجھے ان کا علم ہے۔ پھر آپ نے ہر ایک کے الفاظ دہراتے ہوئے بتایا کہ تم نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں۔ اس موقع پر ان لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ وہ ابھی ابھی یہ باتیں کر رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ان سب نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، ہم سچے دل سے آپ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد یہ لوگ واقعی جماعت صحابہ میں اپنے اعمال اور کردار کی بدولت اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ رسول برحق کو رب کائنات کی تائید قدم بقدم حاصل رہی۔ وہ علیم و خبیر آپ کو ہر اہم بات خواہ وہ کتنی خفیہ رکھی گئی ہو یوں بتا دیتا جیسے روز روشن میں ہر چیز نظروں کے سامنے عیاں ہوتی ہے۔ الواقدی نے المغازی میں شیطان کی بری حرکتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ یہ دلچسپ بات لکھی ہے کہ ابلیس اپنی طویل زندگی میں صرف 3 بار رویا ہے۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب اس نے اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر اس کی شکل تبدیل کر دی گئی اور اسے ملعون قرار دیا گیا۔ پہلے اس کی شکل اللہ نے فرشتوں جیسی بنا دی تھی۔ اپنے انکار پر تو اسے افسوس نہ ہوا مگر شکل تبدیل ہونے پر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ دوسری مرتبہ وہ اس وقت رویا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بعثت کے بعد پہلی مرتبہ حرم مکہ میں نماز پڑھتے دیکھا۔ تیسری مرتبہ وہ اس روز رویا جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور پھر بلال نے خانہ کعبہ کی چھت سے کلمہ توحید بلند کیا۔ یہ تیسرا موقع اس کے لیے اتنی ذلت و رسوائی کا باعث تھا کہ اس نے اپنی تمام ذریت کو روتے ہوئے خطاب کیا اور کہا، خدا کی قسم اب اس بات کی کبھی امید نہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو شرک جلی میں مبتلا کر سکو۔ اب تمہارے لیے طریقہ واردات یہ ہوگا کہ ان کے اندر بیہودہ اور لغو، شعر و شاعری اور دیگر جاہلی رسوم بالخصوص نوحہ گری کو رائج کرو۔ ابلیس کے لیے ان دنوں میں مسلسل رونے دھونے کے سوا اور کوئی کام نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پن اور عظمت شیطان کو گھلا رہی تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے ہر جانب سے لوگ دوڑ پڑے، جن میں مرد اور عورتیں، بچے، بوڑھے اور اہل ایمان اور مشرکین، متربصین اور منافقین سبھی شامل تھے، تو شیطان اہل ایمان کی قوت ایمانی پر مسلسل کڑ رہا تھا۔ خطیب بھی عظیم تھا اور خطبہ بھی بے مثال، مگر یہ تو مقدر کی بات ہے کہ مخاطبین میں سے کس نے اپنا دامن کس قدر بھرا، رحمان کی رحمتیں اور شیطان کے خدشات و وسواس۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے خدشات درست تھے۔ ایک دن میں اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ کئی سالوں میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ لوگ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے سابقون الاولون کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، مگر ان میں بہت سے قیمتی ہیرے اور لال و جواہر تھے جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر تھا اور وہ تاج نبوت میں آج بھی جگمگا رہی ہیں۔ انہی میں صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو، عطا بن اسید، عکرمہ بن عمرو، حکیم بن حزام، جبیر ابن مطعم، حارث بن حشام اور ان جیسے کئی فرزندان